فرض کیے گئے ہیں علیکم تم پر الصیام روزے، کما جیسا کہ کتب فرض کیے گئے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایام معدودات گنتی کے چند دن، فمن کان منکم مریضا پس جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر تو شمار کر لے دوسرے دنوں میں، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کا، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ پس جو شخص خوشی سے نیکی کرے اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اگر تم روزہ رکھو تو اس میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے، ان کنتم تعلمون تاکہ تم جان لو۔ ارکان اسلام میں روزے کا تیسرا نمبر ہے۔ ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یا اسلام کی بنیادیں 5 ہیں۔ پہلی چیز شہادتاً اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول ہیں، صرف رسول نہیں، کیا ہیں؟ آخری رسول، صرف رسول نہیں، کیا ہے؟ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ بالکل پکی ٹھکی بات ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ صرف رسول ہے، ان کے بعد اور بھی کوئی رسول ہے، کسی اور نے بھی آنا ہے، اگر ذہن کے اندر معمولی سا شائبہ بھی آ گیا تو اس نے اسلام کے پہلے رکن کو پامال کر دیا۔ اب آگے نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکوٰۃیں دیتا رہے، حج کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، لیکن یہ پہلا رکن ہے، یا یہ ذہن کے اندر آ گیا کہ اللہ کے بغیر کوئی اور خدا بھی ہے، یا خدا ہے ہی نہیں، نظام ویسے ہی چلتا ہے جس طرح آج جدید سلسلہ شروع ہے، یا یہ ذہن کے اندر آ گیا، یا یہ ذہن کے اندر آ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول نہیں ہے، بعد میں بھی اگر کوئی نبی آ گیا تو وہ بھی رسول ہے، تو جتنے مرضی آگے اعمال کرتا رہے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلا رکن کیا ہے؟ شہادتاً اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے بغیر کوئی الہ، حاجت روا، مشکل کشا، کارساز، دستگیر، اولاد دینے والا، اولاد لینے والا، بیماری لگانے والا، بیماری ہٹانے والا، لاچاری دینے والا، غنی بنانے والا، امیر کرنے والا، غریب کرنے والا، یہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ، اللہ کے بغیر کوئی نہیں۔ یہ دوسرا عقیدہ اس کلمے کے اندر، دوسری چیز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ رسول تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ نوح علیہ السلام بھی تھے، آدم علیہ 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء، سب رسول، سب نبی تھے، ان میں کوئی رسول ہیں کوئی نبی ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ بھی انبیاء تھے۔ لیکن آقا دو جہاں محمد رسول اللہ کے متعلق عقیدہ کیا ہے؟ یہ سارے رسولوں کے سردار ہیں اور آخری رسول ہیں، اور ماشاءاللہ، اور آخری رسول ہے۔ آخری رسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، دجال ہے، ملعون ہے، کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر کلمہ پڑھ لیا، صرف کلمہ زبان سے نہیں پڑھنا، یہ عقیدہ بنانا ہے۔ یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، یہ عقیدہ بن جائے۔ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟
یہ تبلیغی ویسے نہیں رٹواتے، یہ چلے ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو بھائی سب اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے ککھ نہ ہونے کا یقین۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مخلوق ککھ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ یقین بنا دو، یقین بنے گا تب اعمال کے اندر وزن آئے گا۔ یقین ہی نہیں بنا، خدا پہ یقین ہی نہیں جناختے ہوئے میں دکان کھولتا دے تاں مو کو رزق تھا دے، میں نوکری تے جلتا دے تاں رزق تھا دے، میں فلانا کم کرتا دے تاں رزق ملتے۔ نہیں بھائی، دکان کے ساتھ بھی وہی دیتا ہے، دکان کے بغیر بھی۔ یہ پر کتیاں دیاں کتنی دکانیں، کھوتیاں دیاں کتنی دکانیں، خنزیراں دیاں کتنی دکانیں، مچھیاں دیاں کتنی مارکیٹیں، بھائی کون دیتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام مچھلی کی دعوت کی نا، کتنا پکایا، کتنا کیا، مچھلی آئی ایک لقمہ کر گئی۔ مچھلی نے کہا سلیمان بڑی زیادتی کیتی ہے تو تم کو بھوکا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تو بڑی دعوت نہیں کرے دے چنگاز۔ اور بھائی کیا ہوا؟ جن بھی پکاندے رہے، انسان بھی پکاندے رہے، دنیا جہان دے کاریگر میں آن کے دیگاں دیاں دیگاں اڑاخ چاڑ کے چھوڑ دیتے، تو آتی پھر بھی میں پوکھی ہیں۔ اس آخے جتنا تم مجھے دیتے نا، اتنے 3 لقمے خدا مجھے روز دیتا ہے۔ دسو اس کی کتنی مارکیٹ ہے، اس کی کڑی دکان ہے، اس کو کون دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سب کو دینے والا کون ہے؟ بھائی یہ یقین بنا دو، دینے والی ذات کس کی ہے؟ بیماری ہٹانے والی ذات کس کی ہے؟ لگانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ صرف رسول نہیں، رسولوں کے سردار ہیں اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا، خواہ وہ انسی کذاب ہو، خواہ مرزا دجال ہو، خواہ کوئی اور ہو، جو بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے، کذاب ہے، لعین ہے، مرتد ہے۔ اسے مسلمان سمجھنے والا بھی دائرہ اسلام سے، نبی دور کی بات ہے، جو مسلمان سمجھتے ہیں وہ بھی دائرہ اسلام سے۔ یہ بات۔ دوسری بات، اسلام کا دوسرا رکن فرمایا وہ نماز ہے۔ اب کلمہ پڑھ لیا نا، پڑھنے کے بعد نماز، نماز کے بعد روزہ، روزے کے بعد زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بعد حج۔ تو یہ اسلام کے بنیادی کیا ہیں؟ 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 چیزیں یاد ہوگی نا۔ اللہ نے ہماری انگلیاں بھی کتنی رکھی ہیں، یہ انگلیاں اسی لیے رکھی ہیں کہ ان کو دیکھ لو، 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ اور پھر انسان جن چیزوں پر قائم ہے، جس انسان کی زندگی، اللہ نے وہ چیزیں بھی 5 بنائی ہیں۔ کون کون سی؟ سب سے پہلی چیز اللہ اکبر، جگر، دوسری چیز دل، تیسری چیز معدہ، چوتھی چیز دماغ، 5ویں چیز روح۔ روح کے بغیر بھی انسان زندہ، دماغ کے بغیر بھی زندہ، معدے کے بغیر بھی زندہ، دل کے بغیر بھی زندہ، جگر کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جن چیزوں پر زندگی کا دار و مدار ہے، اگر یہ ختم ہو جائیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی 5 ہیں، اور جن پر تیرے اسلام کی بنیاد ہے وہ بھی کتنی ہیں؟ جس طرح انہاں 5 دا ہونا تھوڑے جسم واسطے ضروری ہے، انہاں 5 دا ہونا تھوڑے دین واسطے ضروری ہے۔ تو بہرحال تو روزہ کتنے نمبر پر ہے؟ پہلا کلمہ، دوسری، تیسرا روزہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی اس آیت کے اندر، بڑا عجیب آرڈر ہے اللہ پاک کا۔ آرڈر بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں نا۔ بعض آرڈر ہوتا ہے لکھا ہوا، بعض آرڈر ہوتا ہے بولا ہوا، گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آتا ہے لکھا ہوا، ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، ایک بولا جاتا ہے۔ بعض آرڈر بولے جاتے ہیں، لکھے ہوئے نہیں ہوتے، اور لکھنے والے آرڈر کی بولنے والے آرڈر سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اور بعض آرڈر تو ایسا ہوتا ہے جو کسی خاص قوم کو ہوتا ہے، کسی خاص بھائی یہ آرڈر ہے فلاں دن سے فلاں دن تک کورونا کی پابندیاں، یہ KPK کے لیے، یہ جناب پنجاب کے لیے، یہ سندھ کے لیے، یہ فلاں کے لیے، دوسرے مستثنا ہیں۔ لیکن بعض آرڈر ایسے ہوتے ہیں ایز اے ہول، سب پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آرڈر بھی ایسا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں تم پر بھی روزے فرض ہیں، لیکن یہ میرا ایسا آرڈر ہے، اللہ اکبر، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے
ان کے لیے بھی میں نے یہ آرڈر جاری کیا تھا، یہ اتنا زبردست آرڈر ہے۔ یا اللہ فرض کیوں کیے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تمہیں بھی بھوکوں کا احساس پیدا ہو، پیاسوں کا احساس تم پہ پیدا ہو۔ خود جب پیاسے رہو گے پیاسوں کا احساس ہوگا، خود بھوکے رہو گے بھوکوں کا احساس ہوگا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا، دیکھیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے فرض نہیں کیے کہ میں لوڈ شیڈنگ کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے فائدے کے لیے، تم آگ سے بچ جاؤ، تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے۔ دوسری تفسیر یہ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی بہانے جہنم سے چھوٹ کے جنت میں روزے دا بانا، نمازہ دا بانا، صدقے دا بانا، زکوٰۃ دا بانا، خیرات دا بانا، کسی نہ کسی طریقے سے میرا بندہ جہنم سے چھوٹ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ آگے فرمایا ایام معدودات، پہلوں کی بات چھوڑو، اللہ فرماتے ہیں کتنے تھے، کب تھے، کیا تھے، فرمایا اس بات کو چھوڑو لیکن اپنی بات سنو۔ اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ساری زندگی تم پر روزے فرض نہیں، گنتی کے چند دن۔ آگے اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں یہ دن کون سے ہیں؟ شہر رمضان الذی، اللہ فرماتے ہیں وہ مہینہ جب آئے گا تو میں نے اس کا نام ہی رمضان رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، سوال پیدا ہوتا تھا نا، خدایا بعض راہ رکھتے ہیں بعض نہیں راہ رکھتے، ان دا کے مرسی بیمار ہیں، تو ہے آرڈر آپ کا، اللہ کی طرف سے آرڈر ہے آمنو کتبا، اللہ فرماتے ہیں فرض ہے تم پر۔ تو یا اللہ بیمارہ دا کے مرسی، بعض دفعہ سفر میں مشکلات ہونی ہیں، ان کا کیا بنے گا، بعض بوڑھے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں علاج بتا دیتا ہوں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پر جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ شمار کر لے دوسرے دنوں میں، جتنے روزے یہاں چھوٹے ہیں دوسرے دنوں میں ان کو رکھ لے۔ اب سفر، کتنے سفر پر روزہ معاف ہے؟ فرمایا وہ 3 منزلیں ہیں، جو 3 دن کے اندر پیدل چلنے والا مسافر جب پیدل چل کے ان منزلوں کو طے کرے تو اس سے کتنے دیہڑے لگن؟ 3۔ کتنے دیہڑے لگن؟ 3۔ اب اللہ کا آرڈر ہے، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے چھوٹ ہے، اب تو پیدل نہیں چلنا، اگر گھوڑے پر ہے، گاڑی پر ہے، کسی بھی چیز پر ہے۔ علماء نے لکھے 48 میل، کتنے؟ 48 میل کتابوں میں لکھا ہے، اب مجھے پتہ نہیں میلوں کو آپ کلومیٹر میں کنورٹ کریں گے تو پتہ نہیں کتنے بنیں گے، شاید 63 64 یا 65 یا 70 کلومیٹر کے لگ بھگ سفر بنتا ہے۔ اتنا سفر اگر آپ کرتے ہیں اور وہاں جا کر آپ 15 دن ٹھہرتے ہیں، 15 دن سے زیادہ آپ کا ٹھہرنے کا پروگرام ہے، پھر تو نہیں ہے، پھر آپ مقیم بن جائیں گے، لیکن 15 دن یا 15 دن سے کم ٹھہرتے ہیں تو پھر آپ ان روزوں کو دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ آپ ٹھہرے بھی نہیں ہیں، 20 دن ٹھہرے، کدے تھے کدے اتھے، کدے ابٹباد گئے تھے، کوئی آدمی لورو آئے تھے، ہری پور گچھ رہے، کدے ناران گچھ رہے، کدے قدر گچھ رہے، اگر وہ ایک جگہ ٹھہرا نہیں ہے، ادھر ادھر چلتا پھرتا ہے تو زیادہ دن بھی گزر گئے تو پھر بھی گنتی شمار کر کے دوسرے دنوں میں کیا کر لے گا؟ رکھ لے گا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اس کا تو ایام معدودات فمن فعدۃ من ایام اخر، اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی، طاقت نہیں رکھتے روزے کی، فدیۃ طعام مسکین، تو فدیہ ہے ایک مسکین کے کھانے کا۔ فرمایا یہ ایک مسکین کا کھانا روزانہ کھلائے تو اس کی مرضی، اگر اکٹھا کسی کو دے دے تو اس کی مرضی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آری آری مسکینہ کو کنی کنی ڈھونڈ کے دے، لیکن اب متاخرین علماء نے یہ لکھا ہے، فتاوی جات کے اندر یہ بات موجود ہے، ایک ہی کو بھی دے چھوڑے تو فدیہ ادا ہو جائے گا، یہ فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے، فدیۃ طعام مسکین۔ آگے پھر اب فرمایا کون سا مریض فدیہ دے گا؟
وہ مریض کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت، شیخ فانی ہے، بوڑھا خڑپ ہے، اب دوبارہ اس کے واپسی کی کوئی صحت کی توقع نہیں ہے، یا ایسی بیماری لگی ہوئی ہے جس بیماری نے اللہ معاف فرمائے کبھی ٹھیک ہوتی ہی نہیں ہے، تو اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے دے۔ تو اس لیے فرمایا فمن تطوع خیرن، پر جو شخص نیکی کرے خوشی کے ساتھ تو اس کے لیے بہتر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن سناتے ہیں فدیۃ طعام مسکین، اسی تے زیادہ دینا چاہنے ہیں، خدا تے زیادہ دینے کدے گنجائش ہے، خوشی نال نیکی کر دیں تو اس میں بھی کوئی حرج دی گل نہیں۔ اس مسکینہ کو جس کو روٹی نہیں بیچارے کو تو کھانا کھوال دے، کپڑے بھی بڑھا دینا، اس کو کپڑے بنا دو، اس کو جوتے دے دو، اس کو اور کچھ دے دو، ضروری نہیں ہے کہ مسکین کو زیادہ، اور مسکینوں کو بھی کھلا دو، تو جتنا زیادہ کرو گے گڑ ڈالو گے اتنا ہی زیادہ میٹھا ہوگا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم، ہاں اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو خود رکھ سکتے ہو، یہ بھی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل